السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 52 ہے، جو کہ سورہ اخلاص کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی مشق کے متعلق ہے۔ تو بلا تمہید ہی ہم چلتے ہیں قاری صاحب کی خدمت میں آج کے سبق کے لیے، اور کلاس نمبر 52 میں سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں جو قاف ہے اسے پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کے لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اور اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے اللہ اللہ اللہ، بلکہ اس لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اور اس طرح پڑھیں گے اللہ 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 الصمد اللہ الصمد۔ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے میم ساکن۔ اس میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے اور اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے لم 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 یلد لم یلد، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے لم یلد لم یلد۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے یہاں تک میں پڑھوں گا وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے میم ساکن۔ اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے اور اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے وَلَمْ وَلَمْ، بلکہ اسے پڑھیں گے وَلَمْ وَلَمْ۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہے کاف، کاف کے بعد نون ہے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو لام سے ملائیں گے۔ جب کاف کو لام سے ملائیں گے تو اس لام کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے یَقُ اللّٰہِ یَقُ اللّٰہِ، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ یَقُ اللّٰہِ یَقُ اللّٰہِ۔ یہاں پر ہا کو ایک الف کے برابر کھینچا کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ۔ اب ان دو الفاظ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، واو کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ کفواً احد کفواً احد کفواً احد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں سے یہاں تک اس سورت کو ایک مرتبہ میں پڑھوں گا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس صورت کو آپ اپنے طور پر اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ اسباق ایسے گزر چکے ہیں جن میں تسلسل کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سکھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ تجوید کے قواعد اور اصول پہلے قاری صاحب بتا چکے ہیں، لہذا ان کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ قاری صاحب کوئی بھی بات کہیں تجوید اور ترتیل کے اصول اور قواعد کے بارے میں تو وہ ہمیں اچھی طرح پہلے سے معلوم ہو، یاد ہو،
گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور ان کو بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہ صرف تیار کریں بلکہ ایسا شوق اور جذبہ اور ولولہ ان میں پیدا کریں کہ وہ دوسروں کو بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔